اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نفس کے حوالے سے ہم 2 دروس کر چکے ہیں. ایک درس نفس کی سائنس یعنی تجزیہ نفس کے حوالے سے، اور دوسرا درس نفس کے انحرافات، نفس کی بیماریوں کے حوالے سے، اور کیوں ہم نفس کے تزکیے سے پہلے نفس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا تذکرہ اور اس کی اہمیت ہم پہلے آپ کو بتلا چکے ہیں کہ اگر ایک ڈاکٹر انسان کے جسم میں موجود جسم اور اس کے اعضاء اور ان کے افعال کو نہیں جانے گا تو کیوں کر وہ ان اعضاء میں پیدا ہونے والی بیماریوں کا علاج کر سکے گا. چنانچہ نفس کے تزکیے سے پہلے نفس کا تجزیہ ضروری ہے. نفس کو سیدھی راہ پر لانے سے پہلے نفس کے انحرافات کو سمجھنا ضروری ہے، اور جب آپ تزکیہ نفس کے مراحل سے گزریں گے اور بدترین سے بہترین کی طرف سفر کریں گے تو آپ نفس کے کن کن مراحل سے گزریں گے، ان مراحل کی شناخت از حد ضروری ہے. یعنی بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کو ایئرپورٹ سے صدر جانا ہے، تو اگر راستے میں آنے والی منزلیں، موڑ، شاہراہیں آپ کے ذہن میں نہ ہو تو شاید آپ یہ سمجھیں کہ میں راستہ بھول چکا ہوں. جب ایک انسان نفس کا تزکیہ کرتا ہے تو بدترین انسان سے بہترین انسان کی طرف سفر کرتا ہے. تو سفر میں وہ کن کن مراحل سے گزرے گا، وہ مراحل انشاءاللہ آپ کے سامنے ہمیں پیش کرنے ہیں. یہ حسن اتفاق ہے کہ جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتلایا تھا، قد افلح من زکاہا کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں اور سورہ اعلیٰ میں کم و بیش ایک ہی اعلان کیا ہے کہ بہترین کامیابی تزکیہ نفس ہے. کامیابی کو اگر ہم دیکھیں تو لفظ کامیابی میں 7 حروف ہیں، کاف، الف، میم، یہ، الف، بے چھوٹی ہے، اور اسی طرح سکسیس جو اس کا انگلش ترجمہ ہے اس میں بھی 7 لیٹرز یا 7 حروف ہیں. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ درجات نفس بھی 7 ہیں. تو یہ وہ 7 درجات ہیں کہ جن سے مجھے، آپ کو اور سننے والوں کو کوئے عرض پہ رہنے والے تمام انسانوں کو گزرنا ہے، چاہے وہ چاہیں یا نہ چاہیں. یہی کامیابی کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کامیابی کا اور کوئی راستہ نہیں. جن مراحل پہ آج ہماری گفتگو مشتمل ہوگی وہ انہی 7 مراحل کا تذکرہ ہے. یعنی پہلا مرحلہ نفس امارہ، نفس کی بدترین شکل، 0 لیول. دوسرا مرحلہ نفس مزینہ، نفس امارہ سے قدرے بہتر شکل. گفتگو کا تیسرا مرحلہ نفس مسئولہ، جو کہ باقی 2 درجات سے بہتر درجہ ہے. نفس لوامہ چوتھا مرحلہ کہ جو خدا سے قریب کرنے کے لیے ایک پہلا قدم ہے. اس کے بعد انسان نفس مطمئنہ کے 5ویں درجے پر فائز ہو جاتا ہے کہ جو خدا سے قریب تر کر دیتی ہے اس کی ذات، اس کی شخصیت کو. چھٹا مرحلہ نفس راضیہ، اور 7واں آخری مرحلہ نفس مرضیہ. تو ہم اور آپ اور تمام انسان جب تک ان مراحل سے نہ گزریں، ان 7 درجات، انسان 7 مراحل، 7 موڑ، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کے حقدار نہیں ہو سکتے. ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سارے افراد نفس امارہ میں مبتلا ہوں، ان کا نفس امارہ کی شکل اختیار کر چکا ہو،
کچھ لوگ نفس مزینہ کی منزل پر ہوں، کچھ لوگ لوامہ، کچھ لوگ راضیہ اور کچھ لوگ مرضیہ۔ اب یہ بات کہ کیا ضروری ہے کہ ہم ان درجات کے بارے میں پڑھیں، کیوں نہ ہم تزکیہ نفس شروع کر دیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ ایک بچے کو اسکول میں داخل کروانے جائیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوچھا جاتا ہے کہ بچے کی عمر کیا ہے، بچہ کتنی کلاسیں پڑھ چکا ہے۔ اگر وہ مونٹیسری پڑھ چکا ہے تو اس کو پرائمری میں داخلہ دیا جائے گا، پرائمری پڑھ چکا ہے تو سیکنڈری میں، سیکنڈری پڑھ چکا ہے تو ہائر سیکنڈری، ہائر سیکنڈری پڑھ چکا ہے تو گریجویشن، اور گریجویشن پڑھ چکا ہے تو ماسٹرز، ماسٹر پڑھ چکا ہے تو پی ایچ ڈی۔ اتفاق سے دنیاوی تعلیم کے بھی 7 ہی درجات ہیں، مونٹیسری، پرائمری، سیکنڈری، ہائر سیکنڈری، گریجویشن، ماسٹرز اینڈ پی ایچ ڈی۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنا ضروری ہے، اگر آپ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ نے پچھلی ڈگری کون سی حاصل کی۔ اسی طرح جب آپ تزکیہ نفس کرتے ہیں تو یہ ضروری ہے معلوم کرنا کہ آپ اس وقت کس لیول پر ہیں، تاکہ آپ اگلے لیول پر جائیں۔ مثلا اگر آپ نفس مسئولہ پر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا نفس امارہ، نفس مزینہ کو طے کر چکا، اور نفس مسئولہ میں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان کا علاج نفس مزینہ، نفس امارہ سے مختلف ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں کوئی پھوڑا پھنسی نکل آئے تو مرہم سے کام چلاتے ہیں، اگر وہ بڑا ہو جائے پھر ہم اینٹی بایوٹک لیتے ہیں، اگر وہ بہت بڑا ہو جائے تو پھر ہم سرجری کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ایک چھوٹا سا پھوڑا ہے، چھوٹی سی بیماری ہے، لیکن جب وہ اپنے لیولز چینج کرتی ہے تو میتھڈ آف ٹریٹمنٹ چینج ہو جاتا ہے۔ کینسر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کینسر کے علاج سے پہلے ضروری ہے کہ ہم کینسر کا لیول دیکھیں، کیونکہ لیول کو ڈیسائیڈ کر کے کینسر کا علاج کیا جائے گا۔ اگر ابتدائی اسٹیج میں ہے تو سرجری، انٹرمیڈیٹ اسٹیج میں ہے تو ریڈیو تھراپی، اور اگر آخری اسٹیج میں ہے تو کیمو تھراپی، میڈیسن۔ کینسر کا علاج عام پھوڑے پھنسی سے الٹا ہوتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے کتنا ضروری ہے انسان کے لیے اپنے نفس کا لیول معلوم کرنا کہ وہ کس لیول پہ لائی کرتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آئی کیو لیول کتنا ہے، آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے، اسی طرح نفس کا لیول معلوم کرنا ضروری ہے کہ میں کس لیول پر ہوں، تاکہ اس لیول کے مطابق آپ کا علاج کیا جائے۔ نفس لوامہ میں مبتلا شخص، نفس مسئولہ میں مبتلا شخص، نفس مزینہ میں مبتلا شخص سے مختلف ہوگا۔ آئیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور نفس امارہ سے اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ ایک درود پڑھ دیجیے محمد والے محمد۔ بس یوں سمجھ لیجیے ساری زندگی آپ کا یہ ایک سفر مسلسل ہے اور یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ 7 سیڑھیوں، 7 درجات پر مشتمل یہ سفر ہے، اور زندگی کی آخری سانس تک یہ سفر آپ کو جاری رکھنا ہے۔ اس سفر میں آپ نفس امارہ سے نفس مرضیہ کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ یوں سمجھ لیجیے آپ فرج سے عرش تک کی منزلوں کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور نفس کی طہارت، نفس کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ پہلا درجہ نفس امارہ ہے، یہ وہ نفس کی کیفیت ہے، وہ درجہ ہے کہ انسان اپنے لیول کی، اپنے اسٹیج کی بدترین شکل میں ہوتا ہے۔ یعنی اگر اس اسٹیج میں انسان کو کسی حیوان، کسی درندے، شیطان سے تشبیہ دی جائے تو بے جا تشبیہ نہیں ہوگی۔ اکثر آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا بیڈ بوائے، بیڈ گرل، تو یہ وہ لفظ ہے جو سننے میں تو بہت ہلکا معلوم ہوتا ہے۔ یہ وہ اسٹیج ہے کہ جس میں انسان خود ایک وائرس کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ یعنی ایک تو وہ انسان ہے جس کو وائرس لگ گیا ہو، اور ایک وہ انسان ہے جو خود اس طرح مہلک بیماری میں مبتلا ہو گیا ہو کہ لوگوں کے لیے خطرہ بن چکا ہو۔ یہ یاد رکھیے کہ ہم جو 7 اسٹیجز آپ کے سامنے پیش کریں گے، ہر درجے، ہر اسٹیج کے 6 مزید ذیلی اسٹیجز ہوں گے۔ یعنی ہر اسٹیج کی ہم تعریفات، کیفیات، آیات، روایات، حکایات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو پہلے درجے میں تعریفات یعنی تعریف
نفس امارہ انسان کے نفس کا وہ درجہ کہ جس میں انسان گناہوں کا اتنا عادی ہو جائے کہ بغیر کسی وجہ یا مزاحمت کے گناہ کرتا رہے، اور اس کو پسترین نفس کہا گیا ہے۔ یعنی آدمی ایڈکٹ ہو جاتا ہے، جیسے آدمی ہیروئن کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے، سگریٹ کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے، شراب کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے، انٹرنیٹ ٹی وی کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے، جھوٹ غیبت کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے۔ اس طرح انسان اس اسٹیج میں گناہوں کا ایسا ایڈکٹ ہو جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے کہ اس کو معلوم ہی نہیں چلتا کہ میں نے کب گناہ کیا، اور گناہ کرنے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے جب اس کو دلایا جائے، اور خود اس کو احساس نہیں ہو پاتا۔ یعنی گناہ جو ہے اس کی گھٹی میں پڑ چکا ہوتا ہے۔ جس طرح کھانا پینا سونا ہماری عادتوں میں شامل ہے کہ اگر ہم یہ نہ کریں تو ہم زندہ نہ رہ سکیں، تو اس طرح گویا اس کے لیے گناہ ہو جاتے ہیں کہ جب تک وہ گناہ نہ کرے کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا۔ اس کی مثال ایک شیطان کی سی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ عموماً لا علمی اس نفس کے درجے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ یعنی جب انسان کو معلوم ہی نہ ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ گناہ ہے یا ثواب نیکی، تو پھر وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس گناہ کو نیکی سمجھتا ہے، اور پھر عادت پڑ جاتی ہے اس کو۔ وہ لوگ جو جہلا میں سے ہیں، علم حاصل نہیں کرتے، عوام الناس میں سے ہیں، وہ لوگ جو شیطان صفت ہیں، اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ یعنی لا علمی پہلی وجہ بنتی ہے، اور پھر عادت۔ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ آیات وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، اور میں ہرگز اپنے نفس کی براءت کا اعلان نہیں کرتی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ یہ نفس امارہ مجھے برائیوں کا حکم دیتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے۔ عموماً لوگ اس آیت جو کہ سورہ یوسف کی 53ویں آیت ہے غلطی کر جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلمات حضرت یوسف علیہ السلام کی ہیں، حالانکہ تفسیر نمونہ میں صاحب تفسیر نے یہ کہا ہے کہ یہ کلمات زلیخا کا ریگریٹ ہے۔ یعنی جب یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے قید سے چھوڑنے کا پروانہ جاری کیا، تو یوسف علیہ السلام نے یہ شرط عائد کی کہ پہلے مجھے میرا گناہ بتلایا جائے، یا اگر میں نے کوئی گناہ یا جرم نہیں کیا تو تفتیش کی جائے کہ اصل گناہ یا جرم کس نے کیا تھا۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے جب یہ دیکھا کہ میرا گناہ سر عام آشکار ہونے والا ہے، تو اس نے خود ہی اس بات کا اعلان کر دیا کہ مجھے میرے نفس امارہ نے بہکا دیا تھا۔ روایات اس سلسلے میں کیا کہتی ہیں؟ یاد رکھ لیجئے کہ جو روایات جو نفس کی مذمت میں ہیں، در حقیقت نفس امارہ کی مذمت میں ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ تمام روایات جو کہ نفس امارہ کی مذمت میں ہیں، ان کا پہلا مخاطب نفس امارہ ہے۔ رسول اللہ ایک دفعہ گزر رہے تھے ایک جگہ سے، تو دیکھا کچھ لوگ پتھر اٹھانے کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ جو شخص سب سے وزنی پتھر اٹھاتا وہ سب سے طاقتور کہلاتا۔ تو رسول اللہ نے ایک روایت، ایک حدیث، ایک کلمے کے ذریعے فیصلہ کر دیا کہ طاقتور کون؟ وہ آدمی شجاع اور طاقتور نہیں جو لوگوں پر غالب آ جاتا ہے، بلکہ طاقتور آدمی وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے۔ اسی بات کو مولا فرماتے ہیں کہ جو اپنے نفس پہ قابو پا لیتا ہے وہ مکمل طور پر طاقت حاصل کر لیتا ہے۔ پہلے زمانے میں پتھر اٹھانے کے مقابلے ہوا کرتے تھے، آج کل ویٹ لفٹنگ اس کا ماڈرن ویژن ہے، لیکن آج بھی دنیا میں کئی جگہیں، کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پر پتھر اٹھانے کا مقابلہ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے، پہلوان ہونا، دوسروں کو زیر کر لینا،
پہاڑ یا پتھر اپنی جگہ سے اٹھا کر کسی دوسری جگہ رکھ دینا طاقت کی دلیل نہیں. اصل طاقت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر قابو پائے، اور یہی شخص طاقتور کہلانے کا مستحق ہے. اور ایک اور روایت جو کہ نہ صرف انسان کو طاقتور بننے کا تمغہ دیتی ہے بلکہ نفس کے خلاف جہاد، نفس کی مخالفت کو جہاد کا درجہ دیتی ہے. جب صحابہ ایک جنگ سے واپس آئے تو رسول اللہ نے کہا کہ تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آئے ہو، یعنی جہاد بالسیف جہاد اصغر ہے، اور اپنے نفس کے خلاف جہاد اکبر ہے. مرد کا اپنے نفس سے جہاد کرنا سب سے بڑا جہاد ہے، کیونکہ دشمن اجنبی ہوتا ہے، آپ کے جسم کا حصہ نہیں ہوتا، آپ کی ذات کا حصہ نہیں ہوتا، دشمنی فطری ہے، اور اس کو مارنے کی صورت میں آپ کو مال غنیمت ملے گا. جبکہ اپنی نفس کی مخالفت اس لیے مشکل ہے کہ یہ خود آپ کی ذات کا حصہ ہے، آپ کو اپنی مخالفت کرنی ہے، اور اس کو مارنے میں آپ کو مال غنیمت نہیں ملے گا بلکہ کچھ ہاتھ سے جائے گا. یعنی اگر کچھ دنیا مل رہی ہے تو نفس کے خلاف جہاد کرنے سے وہ دنیا ہاتھ سے چلی جائے گی. تو دنیا کا جہاد آپ کو مال غنیمت دلواتا ہے، دنیا دلواتا ہے، اور نفس کے خلاف جہاد آپ کو ہاتھ سے دنیا کو لے لیتا ہے. جو چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہیں جن سے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں اختیارات کے مالک ہونے کے بعد، وہ چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. اور آدمی کہاں پہنچ جاتا ہے؟ چلتے چلتے انسان جب اپنے گناہ کا عادی ہو جائے تو وہ اپنی ذات کی پسند ناپسند کو مقدم رکھتا ہے، خدا اس کے رسول اور معصوم کی روایات آیات کو صرف نظر کر دیتا ہے اور گمراہی میں پڑ جاتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیے ایسا شخص خدا اور رسول نہیں بلکہ اپنے ہوائی نفس پہ چل رہا ہوتا ہے. جو روایت میں ہے جو گمراہ ہو جاتا ہے اس کے نزدیک اچھائیاں بری اور برائیاں اچھی ہو جاتی ہیں، اور وہ گناہوں کی مستی میں ڈوب جاتا ہے. دیکھیں یہ نفس امارہ کبھی بدترین درجہ ہے. ایک تو خود نفس امارہ بدترین درجہ ہے کہ انسان گناہوں کا اتنا عادی ہو جائے کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ میں گناہ کر رہا ہوں. لیکن اس سے بھی بدترین شکل کیا ہے؟ کچھ عرصے بعد اس کو گناہ نیکی اور نیکی گناہ لگنے لگتے ہیں، اس لیے کہ وہ گناہوں کا اتنا عادی ہو جاتا ہے، موسیقی کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ قرآن پڑھنا لگتا ہے کہ کوئی گناہ کر رہا ہو، نعوذ باللہ، کوئی بہت مشقت والا کام کر رہا ہو. نمازوں کو قضا کرنے والے جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں ان کی حالتیں بالکل ایسی ہوتی ہیں. موسیقی کے دل دادہ افراد کو جب قرأت سنائی جاتی ہے تو لگتا ہے کہ ان کے کانوں میں کوئی آگ جل رہی ہے، نعوذ باللہ. بالکل الٹا معاملہ ہوتا ہے. تو نفس امارہ خود ایک بدترین شکل، اور نفس امارہ کے اندر بدترین درجہ کہ انسان حق کو باطل، باطل کو حق سمجھنے لگے. حکایات کی اگر ہم بات کریں تو ایک حکایت آپ نے شاید سنی ہوگی اور ہمارے اردو کے شاعر سے منسوب ہے. بہرحال ایک صاحب رمضان میں کمرے میں بند آم کھا رہے تھے. ان کے دوست آئے، کہنے لگے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ رمضان میں تو شیطان بھی بند ہوتا ہے. تو ان صاحب نے بڑے اطمینان سے جواب دیا اسی کمرے میں تو بند ہے شیطان. تو حقیقتاً انسان اس کمرے میں بند نہیں بلکہ آپ خود شیطان بن چکے. لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ بھائی ویسے تو ہم اپنے گناہوں کا الزام شیطان پہ ڈال دیتے ہیں کہ شیطان نے ہم سے یہ گناہ کروا دیا، تو رمضان میں ہم جو گناہ کرتے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہی ہے کہ آپ خود اتنا شیطان بن چکے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ گناہ شیطان کی وجہ سے نہیں بلکہ خود اپنے نفس امارہ کی وجہ سے کر رہے ہیں. کہتے ہیں شیخ مرتضیٰ انصاری جو کہ شیعہ علماء میں معتبر ترین شخصیت سمجھے جاتے ہیں، جن کی کتابیں کفایہ اور
کی اصول کی کتابیں حوزے میں پڑھائی جاتی ہیں. ان کے زمانے میں ایک شخص جو ان کا معتقد تھا، اس کو خواب میں شیطان آیا اور شیطان کے جسم پر، کاندھے پر بہت سارے پھندے پڑے ہوئے تھے. اس شخص نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں. کہا کہ یہ پھندے مختلف سائز کے کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ لوگوں کے تقوی کے حساب سے میں پھندے کا سائز بڑھا دیتا ہوں. اس نے کہا یہ سب سے بڑا پھندا کس کا ہے؟ انہوں نے کہا، شیطان نے کہا یہ سب سے بڑا پھندا شیخ مرزا انصاری کا ہے، جو آج میں نے کوشش کی تھی مگر ٹوٹ گیا. پوچھا کیوں؟ کہنے لگے کہ ان کے گھر میں آج فاقہ تھا، دنیا بھر کا خمس صدقہ خیرات جمع تھا. ان کی بیوی نے کہا کہ تم جا کر بازار سے کچھ لے آؤ اور کل صبح بیت المال میں وہ رقم جمع کرا دینا. یہ سن کر وہ بچوں کے لیے کھانے کے لیے انتظام کرنے کے حوالے سے باہر نکلے، لیکن راستے سے پلٹ آئے. بیگم نے پوچھا کیوں پلٹ آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ کو یقین نہیں کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا. اس شخص نے بےتابی سے پوچھا اچھا اس میں میرا پھندا کون سا ہے؟ شیطان نے کہا تو اپنا یار ہے، تجھے کسی پھندے کی ضرورت نہیں. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں کہ جو شیطان کے یار ہوتے ہیں، ان کو کسی پھندے کی ضرورت نہیں. یہ نفس امارہ میں مبتلا افراد ہیں کہ جو نفس کے پسترین درجے میں ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک جگہ عالم دین مغربی ممالک میں شہزادی زینب کے شام کے بازاروں کے مصائب پڑھ کے نیچے اترنے لگے تو ایک خاتون ان کی طرف آئی اور کہنے لگی مولانا صاحب اس میں رونے والی کون سی ایسی بات تھی؟ تو مولانا صاحب نے کہا کہ بی بی کی بے پردگی کیا رونے کا مقام نہیں؟ ان خاتون نے کہا کہ اگر بیوی بے پردہ تھی تو سو واٹ، مطلب ان کے نزدیک بے پردگی کوئی جرم، کوئی خطا، کوئی گناہ ہی نہیں. اور آپ نے بھی ایسی مثالیں اپنے ارد گرد دیکھی ہوں گی، ایسی خواتین کہ جن کے نزدیک پردہ کوئی ایشو نہیں ہے، ایسے مرد حضرات جن کے نزدیک داڑھی کوئی ایشو نہیں ہے، ایسے بے نمازی جو نماز کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، ایسے موسیقی کے دلدادہ جو موسیقی کو روح کی غذا سمجھتے ہیں. تو ایسے لوگ موجود ہیں جو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، گناہ کو نیکی سمجھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نفس امارہ کی منزل پر فائز ہو چکے ہیں. ہماری کیا کیفیات ہیں؟ بے حسی کہہ لیجئے، بے بسی کہہ لیجئے، لوگوں کا مذاق اڑانا، غیبت، جھوٹ، حسد، موسیقی، حرام روزی، اور اگر ہم نے کوئی نیک کام کیا بھی تو ریاکاری کی نظر ہو جاتا ہے. مغرب میں ویکینڈ پر گناہ کیے جاتے ہیں. ہمارے یہاں چاند رات، مہندی، سالگرہ، خوشحالی پر جسے کہتے ہیں کہ گناہ کیے جاتے ہیں. اور جب تک انسان گناہ نہ کرے اس کو خوش ہونے میں مزہ ہی نہیں آتا. حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان جس دن گناہ نہیں کرے گا اس دن افسردہ ہوگا. اور آپ دیکھ لیجئے، دن کی بات تو چھوڑیے، 4 لوگ اگر جمع ہو جائیں ایک محفل میں، جب تک 5ویں کی غیبت نہ ہو اس محفل میں چٹخارا پیدا ہی نہیں ہوتا. ٹی وی پر کوئی لائیو کا کوئی پروگرام نہ دیکھ لیں، آپ کا گزارا ہی نہیں ہوتا. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کھانا پکاتے ہوئے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے یا سوتے وقت موسیقی اگر نہ سنیں تو ان کو نیند نہیں آتی، ان سے کام نہیں ہوتا. تو گناہوں کا عادی ہو جانا، اور اتنا عادی ہو جانا کہ انسان کو سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ گناہ ہے کہ نہیں، اور بالآخر انسان اور خدا کے درمیان ایک کھائی، ایک خندق، ایک گڑھے، خلیج کی صورت اختیار کر جاتی ہے، یہ گناہوں کی کوٹلی. یہ ہمارا نفس کا پہلا درجہ تھا. اب نفس کا دوسرا درجہ، نفس مزینہ، جو نفس امارہ سے قدرے بہتر ہے. اس سے پہلے ایک درود پڑھ دیجیے. ہمارے زمانے میں کھانے پینے کے حوالے سے ایک لفظ بڑا عام ہوتا جا رہا ہے، وہ ہے ٹاپنگ.
آپ آئس کریم کھانے جائیں تو آپ سے پوچھتے ہیں اس میں کون سی چاکلیٹ کی ٹاپنگ ڈالیں, کافی کی ٹاپنگ ڈالیں, مینگو کریم کی ٹاپنگ ڈالیں, تو آپ اپنے اپنے ٹیسٹ کے حوالے سے وہ ٹاپنگ بتاتے ہیں. کراچی میں کچھ شاپس ایسی ہیں آئس کریم کی کہ جہاں پر ٹاپنگ آئس کریم سے زیادہ مہنگی ہوتی ہے, یعنی اگر 20 روپے کی آئس کریم ہے تو 50 روپے کی اس کے اوپر ٹاپنگ ڈلتی ہے. تو حقیقت ہے ٹاپنگ کیا ہے, ایک لبادہ ہے, ایک کپڑا ہے, ایک عذر ہے جو ڈھانپ دیتا ہے اس کی اصل شکل کو. جس طرح بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں, گولی اگر کھلانی ہو, کیپسول کھلانا ہو, دوا پلانی ہو تو اس میں شکر یا گولی کو جو ہے وہ لڈو میں ڈال کے دے دیا جاتا ہے. ایک ماں نے اپنے بیٹے سے کہا خوش ہو کے کانفیڈنٹلی کہ بیٹا آپ نے وہ لڈو کھا لیا جو میں نے آپ کو دیا تھا؟ تو بچے نے کہا امی کھا لیا, پتہ نہیں کیسا لڈو تھا, لڈو تو کھا لیا, بیج پھینک دیا. تو ایسے زمانے میں مطلب ماشاءاللہ ایسے بچے موجود ہیں جو سمجھ جاتے ہیں کہ لڈو کے اندر گولی ہے اور امی ہمیں گولی دے رہی ہیں. تو نفس مزینہ وہ لفظ ہے کہ جب انسان کسی گناہ کا عادی تو نہیں ہوتا لیکن گناہوں میں اتنی اٹریکشن ہوتی ہے یا پیدا کر دی جاتی ہے کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے, ٹیمپٹڈ جسے کہتے ہیں نا. عادی نہیں ہوتا لیکن اس کی مطلب کی کوئی چیز اس کو نظر آ جاتی ہے. اب دیکھیں یہ ماشاءاللہ کچھ بھی ہو, جی چاہ رہا ہے کہ ٹیسٹ کیا جائے, چکھا جائے, دیکھا جائے کہ یہ ہے کیا, کھانے والی چیز ہے نہ کھانے والی چیز ہے. فتویٰ ہم بعد میں پوچھ لیں گے. ہمارا تو مسئلہ یہ ہوتا ہے پہلے کل کر گزرے اور کر گزرنے کے بعد پوچھیں کہ مولانا صاحب یہ کھا سکتے تھے یا نہیں, اب تو کھا لیا. وہ درجہ جس میں انسان خواہشات سے آراستہ گناہ کو کرنے پر راضی ہو جاتا ہے, یعنی گناہ کرنے میں اس کی خواہش کی سیرابی پوشیدہ ہے. یعنی کوئی چیز آپ کو چاہیے, وہ چیز گناہ کرنے میں مل جائے گی آپ کو, چنانچہ آپ وہ گناہ کر ڈالتے ہیں. تو کوئی اٹریکشن ہے, کوئی جاذبیت ہے, کوئی لالچ ہے جس کی بنا پر آپ گناہ کر رہے ہیں. بہرحال گناہ تو ہے اور نفس کا درجہ جو ہے وہ بہرحال قابل مذمت بھی ہے, لیکن نفس امارہ سے بہتر ہے, کیونکہ نفس امارہ میں کوئی ریزننگ نہیں ہے, کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی خواہشات نہیں, بس عادت ہو چکی ہے. اچھا کیا ہوتا ہے دیکھا جائے تو وہی دو باتیں ہیں جو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں. خواہش کی تکمیل دو صورتوں میں ہوتی ہے, فائدے کا حصول یا نقصان سے دوری. فائدے کا حصول یعنی اپنی شہوت کی پیاس بجھانا, اور نقصان سے دوری یعنی کسی نقصان کے پیش نظر اس گناہ کو کر ڈالنا. جاب چھٹ جانے کی جسے کہتے ہیں کہ دھمکی یا خوف, یا پیسے کی لالچ جو رشوت پہ مجبور کر دے. لیکن دیکھا جائے تو خواہش اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی رکھی ہے. جنت کی خواہش, جہنم کا خوف مجبور کرتا ہے انسان کو دنیا میں تزکیہ نفس کے لیے. لیکن اللہ یہ کہتا ہے کہ اپنا پروفٹ اینڈ لاس کا جو کانسیپٹ ہے اس کو وائڈن کرو, اس کا ہاریزن, اس کا افق بڑھاؤ اور لانگ ٹرم پلاننگ کرو. شارٹ ٹرم پلاننگ نہیں چاہتا مومن, وہی چاہتا ہے جو ایک فاسق چاہتا ہے, یعنی فائدہ. مومن وہی چاہتا ہے جو ایک گناہ گار کے ذہن میں ہوتا ہے, یعنی نقصان سے دوری. لیکن مومن آخرت کے نقصان اور آخرت کے فائدے کو مد نظر رکھتا ہے, اور فاسق و فاجر دنیا کے نقصان, دنیا کے فائدے کو ذہن میں رکھتا ہے. قرآن میں خدا فرماتا ہے قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی, تو میں نے فرشتے کے نقش پا سے ایک مٹی بھر لی, پھر اس کو بچھڑے کے قالب میں ڈال دیا اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا بتایا. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 96. یہ پس منظر ہے اس واقعے کا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور دیکھا کہ لوگوں نے بچھڑے کی, گوسالے کی پرستش شروع کر دی ہے. اور جب انہوں نے پوچھا جناب ہارون سے اور سامری سے کہ یہ کیا ہوا, تو یہ سامری کے الفاظ ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ میں نے بچڑا یوں بنایا کہ میرے دل نے ایک خواہش کا اظہار کیا, اس خواہش کے لیے میں یہ گناہ کر بیٹھا. موسیٰ علیہ السلام 30 دن تک غائب رہے اور اللہ تعالیٰ نے 30 دن کے بعد
ان کی ڈیوٹی 10 دن اور ایکسٹینڈ کر دی. بس یہی 10 دن بنی اسرائیل کے لیے آزمائش کا سبب ٹھہرے. سامری نے 8ویں دن یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اب اپنی خواہش کو عملی جامہ پہنانا چاہیے اور موسیٰ کی جگہ لینی چاہیے. سامری نے لوگوں کو کہا کہ جو سونا تم فرعون سے جان بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے اپنے گھروں سے لے کر آئے تھے جمع کرو. سونے کو جمع کیا گیا, پگھلایا گیا اور اس سے بچڑا بنایا گیا. اب اس میں جان ڈالنے کے لیے سامری نے کیا کیا, ایک خاص مٹی ڈالی. وہ مٹی کون سی تھی؟ یہ مٹی جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کی مٹی تھی کہ جہاں جہاں وہ چلتے وہاں وہاں کی مٹی سامری اٹھاتا جاتا. کب؟ کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں, اپنے محبین کے ساتھ, اپنے ماننے والوں کے ساتھ, اپنے پیروکاروں کے ساتھ دریائے نیل کراس کر رہے تھے. سامری نے وہ مٹی, جو کہ جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے, جبرائیل علیہ السلام کے قدموں سے مس کی بھی مٹی اٹھا لی اور اس کو سنبھال کے رکھا اور اسی مٹی کو گوسالے کے منہ میں ڈال دیا. اور جب گوسالے کے منہ میں ڈالا تو وہ گوسالہ بولنے لگا, وہ بچڑا بولنے لگا, آواز آنے لگی. تو لوگ سامری سے بڑے مرعوب ہو گئے کہ گویا اس نے معجزہ کر دکھایا. بس سامری نے کہا یہی تمہارا خدا ہے اور موسیٰ کا خدا تو جھوٹا ہے نعوذ باللہ, اور میں تمہارا رہنما اور رہبر. تو سامری نے موسیٰ کی جگہ کو لینے کی کوشش کی. بس اسی خواہش کو جواز بنا کر اس نے یہ گناہ کر ڈالا. کہتے ہیں کہ موسیٰ کے ماننے والوں میں 6 لاکھ افراد تھے. واپسی پر 5,50,000 افراد سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کی پرستش کرنے میں مشغول ہو گئے. صرف 50,000 بچے. اب آپ دیکھیے, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے انتقال کے بعد کس طرح ان کے ماننے والے پھر سکتے ہیں, تو جب موسیٰ کے فقط 40 دن کی ایبسنس میں موسیٰ کے 6 لاکھ میں سے 5.5 لاکھ افراد گمراہ ہو سکتے ہیں, تو رسول اللہ کے انتقال کے بعد ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کے ایمان ڈگمگا گئے ہوں. اچھا, یہاں پہ ایک اور نقطہ, لطیف نقطہ نکلتا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام کے قدموں سے مس کی ہوئی مٹی میں یہ تاثیر ہو سکتی ہے کہ وہ بچڑے کو بولنے پر مجبور کر دیں, تو کیا خاک شفا میں یہ تاثیر نہیں ہو سکتی کہ وہ ہمارے لیے شفا کا سبب بن سکے؟ ایک درود پڑھ دیں محمد علی. روایات میں آیا ہے کہ لوگوں میں تمہارے لیے 2 چیزوں سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں, خواہشات کی پیروی اور طولانی آرزوئیں, کیونکہ خواہشات کی پیروی حق سے دور کر دیتی ہے اور طولانی آرزوئیں آخرت فراموش کرا دیتی ہیں. مولا علی فرماتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے نا کہ میری امت کے 2 باپ ہیں, ایک میں اور ایک علی, اور ہم دونوں ایک ہی نور سے پیدا کیے گئے ہیں. تو ان کے اقوال بھی ماشاءاللہ اتنے ملتے جلتے ہیں کہ بعض اوقات رسول کی جگہ علی نکل جاتا ہے اور علی کی جگہ رسول نکل جاتا ہے. تو خواہشیں اور آرزوئیں دنیا میں یہ کیا کرتی ہیں, انسان کو اپنے ٹریک سے ہٹا دیتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک شخص سیدھی نوکری کرتا ہے, تنخواہ حاصل کر رہا ہوتا ہے, ایک دم سے اوپر کی کمائی, رشوت, حرام اس کے سامنے آ جاتا ہے. بس اس کے ذہن میں خواہش ابھرتی ہے کہ یہ جو ایکسٹرا اماؤنٹ ہے اس سے میں گاڑی خرید لوں گا, یہ جو ایکسٹرا اماؤنٹ ہے اس سے میں پلاٹ خرید لوں گا, یہ جو ایکسٹرا اماؤنٹ ہے اس سے میں اپنی بچی کی شادی کروا سکتا ہوں. تو یہ خواہش جو ہے اس کو مجبور کر دیتی ہے گناہ کے کرنے پر. اور پھر آرزوئیں, مستقبل میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. آپ کے انٹر کے چیپٹر میں, اردو کی کتاب میں ایک چیپٹر ہے کتبہ, کہ ایک انسان کس طرح پیسے جمع کرتا ہے کہ نیا گھر خریدے. سب سے پہلے وہ گھر کی تختی خریدتا ہے, کہتے ہیں کہ وہ بیمار اس کی شادی ہو جاتی ہے, سارے پیسے اس میں خرچ ہو جاتے ہیں. پھر پیسے جمع کرتا ہے تو بچوں کی پیدائش, ان کی پرورش میں وہ پیسے خرچ ہو جاتے ہیں. پھر بچوں کی تعلیم و تربیت میں جو پیسے جمع کرتا ہے وہ خرچ ہو جاتے ہیں. پھر جو وہ پیسے جمع کرتا ہے اس کی بیماری میں خرچ ہو جاتے ہیں, اور پھر اس بیماری کی تاب نہ لا کے وہ دائی اجل کو لبیک کہتا ہے.
تدفین میں وہ سارے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں. تو پیسے جمع کرتا ہے اور خرچ ہوتے چلے جاتے ہیں، اور آخر وقت تک وہ مکان کے لیے پیسے جمع نہیں کر پاتا. اس کے بچے جب اس کے سامان کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور ڈسپوز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تختی نظر آتی ہے، وہ تختی کو کتبے کی صورت میں اس کی قبر میں لگا کے آ جاتے ہیں. تو یہ ہے انسان کی خواہشات جن کے پیچھے عمر بھر بھاگتا رہتا ہے. اور کبھی بھی اگر پوری ہو بھی جائیں، اگر انسان اپنی خواہشوں کو پا بھی لے تو بھی جسے کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بھاگتا ہی رہتا ہے، نئی خواہش جنم لیتی ہیں. ایک صاحب تھے یہ کہہ کر یورپ گئے کہ مجھے اپنا گھر بنانا ہے آئندہ 10 سالوں میں. اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی کہ 3 سال میں انہوں نے اپنا گھر بنا ڈالا. جب واپس آئے کچھ عرصے بعد دوبارہ جانے کے لیے پر تولنے لگے. ہم نے پوچھا تو کہنے لگے کہ اب پاکستان اس قابل نہیں رہا کہ یہاں رہا جائے. ایک اور صاحب ان کو گاڑیوں کا، گھروں کا، پیسے کا، بہرحال بہت لالچ تھا. امریکہ گئے، بہت امیر ہو گئے، ہر چیز ان کے پاس. تو ہم نے کہا اب تو آپ کے پاس ہر چیز ہے، اب تو آ جائیے. تو کہنے لگے میرے پاس پریڈو گاڑی ہے، لیکن پریڈو گاڑی کے لیے وہ سڑکیں میں کہاں سے لاؤں؟ مرسڈیز ہے، مرسڈیز کی سڑکیں میں کہاں سے لاؤں؟ تو دیکھیے انسان جو ہے نا وہ اس طرح اپنی خواہشات کو طولا نہیں کرتا ہے. جو کہتے ہیں نا کہ ایک مچھیرا تھا، اس نے مچھلی پکڑی، مچھلی نے کہا اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہاری خواہش پوری کروں گی. تو اس نے جو ہے کہا کہ مجھے کشتی اور جال نیا چاہیے، یہی میری روزی کا ذریعہ ہے. دے دیا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم گھر جاؤ، نئی کشتی نیا جال تمہارا انتظار کر رہا ہوگا. گھر آئے تو بیوی نے بہت سنائی، اگر مانگنا تھا تو کوئی بڑی چیز مانگتے، رہو گے تم مچھیرے ہی. تو اس نے کہا اچھا اب آئندہ آئے گی تو میں کچھ بڑی چیز مانگ لوں گا. دوسرے دن بھی مچھلی آئی تو مچھیرے صاحب نے بیوی کی اطاعت اور حکم کے مطابق گھر کا مطالبہ کر دیا. تو کہا مچھلی نے تم اپنے گھر جاؤ، تمہاری کٹیا، تمہاری جھوپڑی گھر میں تبدیل ہو چکی ہوگی. واپس آئے تو گھر بن گیا تھا ماشاءاللہ. کچھ عرصے رہے، بیگم نے کہا اگر اس سے ملاقات ہو. مچھلی نے کہا کس سے؟ کہ مچھلی سے. اب ذرا جو ہے وہ بڑا گھر مانگنا گئے، پھر مچھلی پھنسی اور مچھلی نے پھر یہی کہا اور پھر وہ بڑا گھر ان کا بن گیا. ان کی بیگم نے کہا یہ مچھلی تو عجیب مچھلی ہے، ہر خواہش پوری ہو رہی ہے تو کیوں نہ بادشاہت مانگی جائے. انہوں نے کہا اب تم جانا تو کہنا مجھے بادشاہت چاہیے اور میری بیگم کو ملکہ بننا ہے. تو مچھلی نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، تم بادشاہ بن چکے ہوگے، لوگ تمہارا استقبال کر رہے ہوں گے اور تمہاری ملکہ تخت پہ بیٹھی تمہاری راہ تک رہی ہوگی. گھر آئے تو پتہ چلا گھر محل بن چکا ہے اور لوگ جو ہیں وہ بادشاہ سلامت کو سلام کر رہے ہیں. بہرحال بادشاہ سلامت کے دن گزرتے گئے اور زندگی اسی طرح آگے بڑھتی رہی. ایک دفعہ ملکہ عالیہ کی آنکھ کھلی، کھڑکی سے باہر دیکھا کہ سورج مشرق سے طلوع ہو رہا ہے. تو ملکہ عالیہ نے کہا کہ سورج مشرق سے کیوں طلوع ہو رہا ہے، مغرب سے کیوں نہیں ہو رہا؟ میں بادشاہ ہوں، میں ملکہ ہوں، میں سب کچھ کروا سکتی ہوں. بادشاہ سلامت کو کہا کہ جائیے اب کشتی اور جال لے کر اس مچھلی کو پکڑیے اور یہ درخواست کیجیے. اب بادشاہ سلامت پھر وہی مچھیرے کے مچھیرے ہی رہے. تو جو بیوی کی سنتا ہے وہ بادشاہ بن بھی جائے تو مچھیرا رہتا ہے. تو وہ گئے، مچھلی آئی، مچھلی نے پھر وہی کہا. تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ سورج مغرب سے طلوع ہو. وہ کیا چاہتے بیچارے، وہ خود کسی کے مقلد تھے. تو مچھلی نے کہا کہ تم گھر جاؤ اور تمہاری جھوپڑی اور غربت تمہارا انتظار کر رہی ہے. تو گھر آئے تو وہی جھوپڑی، وہی بیوی، وہی جال، وہی کشتی. تو یہ حال ہوتا ہے انسان کی خواہشات کبھی بھی پوری نہیں ہوتی. اگر آپ خواہشات دراز کرنا چاہیں تو وہ بڑھاپا آ جاتا ہے اور جب ایک خواہش ہاتھ میں آتی ہے، ہیرا سمجھ کے اٹھاتا ہے تو وہ پتھر میں تبدیل ہو چکی ہوتی ہے. دیکھیے خواہشات انسان کا ٹائم ویسٹ نہیں کرتی، فقط زندگی کو ضائع نہیں کرتی بلکہ تمنائیں دل کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہیں. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا جسے کہتے ہیں کہ سانحہ ہے کہ جب انسان اپنی خواہشات کی تکمیل میں اندھا ہو جائے. ابھی میں نے کل پرسوں خبر پڑھی تھی کہ ٹی وی کے ایک سیلیبریٹی نے اپنی ماں کی ناک توڑ دی. کیوں توڑ دی؟ پتہ چلا کہ وہ پلاٹ کا جھگڑا تھا. تو یہ کیا ہے؟ پلاٹ کے چکر میں آپ اپنی ماں کے ساتھ یہ سلوک کریں تو وہ شراب کا نشہ نہیں ہے، یہ اصل میں خواہشات کا نشہ ہے جو رشتے ناتوں کو توڑ دیتا ہے. اچھا آپ کو سن کے حیرت ہوگی، یہ بھی
اخبار کی خبر ہے کہ کراچی کی سٹی کورٹ میں سب سے زیادہ مقدمے ڈیفنس کلفٹن میں رہنے والے متمول گھرانوں کے جائیداد کے جھگڑے ہیں. سب سے زیادہ جھگڑے کس کے ہیں؟ ڈیفنس کلفٹن میں رہنے والوں کے پاس، جو کراچی کے متمول ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. کس کے جھگڑے؟ پلاٹ اور جائیداد کے، جس میں سے بیشتر لوگوں کے اپنے اپنے پلاٹ، اپنی اپنی جائیدادیں. تو کیا ہے کہ انسان اور ظاہر سی بات ہے پلاٹ جائیداد کے جھگڑے آپس میں گھر میں ہی ہوتے ہیں، پڑوسی سے تو نہیں ہوتے. قبضہ کر لے وہ ایک الگ بات ہے. مولا فرماتے ہیں اشرف الغنا ترک المنا. کتنا خوبصورت فارمولہ ہے. امیری اگر آپ کو حاصل کرنا ہے تو اشرف ترین بہترین امیری کیا ہے؟ اپنی امیدوں کو ختم کر دینا، بس یہی زہد ہے. ایک اور جگہ مولا فرماتے ہیں راس التقوی ترک الشہوہ، کہ بہترین تقوی شہوت کو ترک کر دینا. بہترین امیری امیدوں کو ختم کر دینا. اور بہترین تقوی ہم کہتے ہیں نا وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، کہ مسح کرو اپنے راس، سر کے راس کا. تو راس یعنی بلند ترین جگہ. تو بلند ترین تقوی کیا ہے؟ اپنی شہوت کو ترک کر دینا. بیٹھے بٹھائے آپ کو تقوی حاصل ہو جائے، عبادات کی ضرورت ہی نہ پڑے، فقط اپنے دل میں موجود امیدوں کو ختم کر دینا. حکایات کے حوالے سے ہمیں تاریخ میں اور خود اپنے آس پاس بہت سارے ایسے واقعات مل جائیں گے. امام حسن علیہ السلام کے ساتھیوں میں اکثر واقعات تاریخ میں ملتا ہے کہ کیا ہوا کرتا تھا کہ امیر شام کے لوگ امام کے ساتھیوں کے خیموں کے باہر رات کے وقت اشرفیوں کی ایک تھیلی لٹکا دیا کرتے تھے. جب وہ صبح اٹھتا تو تھیلی کو دیکھتا اور امام کا ساتھ چھوڑ دیتا. اور بعض اوقات یہ تھیلی بڑی ہو کے رہ کی گورنری میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو ایک عام انسان عمر سعد جیسا شقی انسان بن جاتا ہے کہ رہ کی گورنری کے لیے جنت کے سردار کو قتل کرنے پر راضی ہو جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا نہ اس کو رہ کی گورنری ملی، نہ گندم ملا، نہ جو ملا. لیکن اسی زمانے میں ایسے لوگ بھی تھے جو میری شام کے تحفے کو ٹھکرا دیا کرتے تھے، لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، ابو ذر غفاری اور دیگر افراد. تو جو لوگ دنیا کی لالچ میں گناہوں میں آلودہ ہوئے، ان کو نہ دنیا ملی اور نہ ہی دی. اور آج کل ٹھیک ہے ہمیں رہ کی گورنری نہیں چاہیے، لیکن حرام روزی کی فکر لوگوں کو ہونے لگی ہے. اوپر کی کمائی کا زہر اور امیگریشن کا زہر، یہ سب دنیاوی خواہشات ہیں جن کے پیچھے انسان بھاگتا ہے. بعض اوقات اس کو تحفے کا نام دیتا ہے اور بعض اوقات اس کو فیوچر یا کیریئر کا نام دیتا ہے. ایک صاحب تھے کینیڈا گئے اور کہنے لگے میں کینیڈا اس لیے گیا کہ میں اپنی بچیوں کی تربیت کر سکوں، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلا سکوں. بعد میں پتہ چلا کہ کسی نے کرسچن سے شادی کی بھی ہے، کسی نے سکھ سے، کسی نے ہندو سے. اور وہ اس نظریے کے حامی ہو چکے ہیں کہ انسان کا تعلق کسی مذہب سے کیوں نہ ہو، اگر وہ نیکی پر ہے تو وہ جنت میں جائے گا. یعنی ہندو ہے، وہ بدھ مذہب کا ماننے والا ہے، وہ پارسی ہے، تو رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ خود اپنے اپنے طور پہ لوگ نیکیاں کرتے، سمجھتے اور عمل کرتے، خدا کی رضا پاتے. تو ہم لوگوں نے مختلف نام دیے ہوئے. کیریئر ایک نام دیا ہوا ہے، بچوں کی سیکیورٹی. ایک صاحب ہیں ان کے دونوں بچے حفظ کر رہے ہیں، فرانس جا رہے ہیں. کیوں؟ میں چاہتا ہوں کہ بچوں کا مستقبل جو ہے محفوظ ہو جائے. جہاں پہ پردے کی برقعے کی پابندی لگ چکی ہے، ان کی بیگم خود پردہ کرتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اگر یقین ہے کہ اس کے ایمان میں کمی واقع ہوگی فلاں کام فلاں جگہ جانے سے، تو وہاں جانا حرام ہے، علماء کا فتویٰ ہے. ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، باقی کوئی ایسی روزگار کی فکر، تعلیم کا حصول، تو ایک الگ بات. لیکن بہرحال ہمارے اکثر گناہ کے پیچھے ہماری خواہشات کا ہاتھ ہوتا ہے. تیسرا درجہ نفس مسئولہ. ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے. تیسرا درجہ نفس مسئولہ ریشنلائزیشن کہلاتا ہے، کہ جس میں انسان
کسی چھوٹے موٹے فائدے سے مروب ہو کر گناہ نہیں کرتا، اور یہ وہ انسان ہوتا ہے کہ جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے اور عموماً گناہوں سے بچتا ہے، یعنی جو واضح طور پر حرام کے احکامات ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے حرام سے اجتناب برتتا ہے، نیکی کی طرف رغبت رکھتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس کو کسی حرام کام کی علت بتلا دے کہ یہ اس وجہ سے حلال ہے، تو وہ بیچارہ اس جھانسے میں آ کر وہ حرام کام کر ڈالتا ہے. تو یہ وہ صاحب ہیں جو مکھی کو مار رہے ہیں، لیکن اتفاق یہ ہے کہ مکھی جو ہے وہ بیگم کی سر پہ بیٹھی ہوئی ہے. تو وہ لوگوں کو یہی بتانا چاہیں گے انشاءاللہ بعد میں کہ میں نے تو مکھی ماری تھی اور اس کے ساتھ سائیڈ ایفیکٹ میں کوئی اور مر گیا. آپ نے بچپن میں نہیں معلوم یہ فارمولہ پڑھا ہوگا یا نہیں ہوگا کہ باقاعدہ میتھمیٹیکلی پروف کیا جا سکتا ہے کہ 2=1. یہ فارمولہ گھر جا کے آپ اطمینان سے دیکھیے گا اور اس میں فالٹ نکالنے کی کوشش کیجیے گا. تو بہرحال انسان جب علمی قدر و قیمت رکھتا ہے، قدر و قیمت اور علمی مزاج رکھتا ہے، تو فقط وہ نفس کی خواہشوں کے ہاتھوں مجبور نہیں ہوتا، بلکہ کوئی لاجک، کوئی ریزن تلاش کرتا ہے. ہم کہتے ہیں نو ایکسکیوزز، NO نو، جبکہ وہ کہتا ہے KNOW نو، آئی نو دا ایکسکیوزز. وہ ہر گناہ کے عقلی دلائل دیتا ہے اور اس طرح تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ گناہ کو جائز بنا کر باقاعدہ اس کی منصوبہ بندی کر کے اس کو کرتا ہے. اور اس میں ہمارے تعلیم یافتہ طبقہ، علماء، مفکرین سب شامل ہیں. ابھی آپ کے اوپر کی منزل میں موسیقی پر ایک لیکچر ہو رہا ہے کہ جس میں بتلایا جا رہا ہے کہ موسیقی کو کس طرح جائز بنا کر، حلال بنا کر اڈاپٹ کیا جا رہا ہے. تو جو لوگ علم و دانش رکھتے ہیں وہ اس علم دانش کو صحیح استعمال کرنے کی بجائے اللہ ہی کے خلاف استعمال کرتے ہیں، جس نے دی ہے اسی کے خلاف استعمال کرتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے انسان اگر اونچائی سے گرے تو زیادہ نقصان ہوتا ہے، فرسٹ فلور سے گرے تو زخم آتا ہے، اور 5ویں فلور سے گرے تو ہڈی پسلی چور ہو جاتی ہے. سائیکیٹری میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ریشنلائزیشن، کہ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے اس کا جواز ڈھونڈ لیتا ہے، یا تو پہلے ڈھونڈ لیتا ہے یا اس کے بعد ڈھونڈ لیتا ہے. تو ریشنلائزیشن قرآن میں اس کا تذکرہ سورہ یوسف میں ہے، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا. اور اس کا پیرہن یعنی کرتا جھوٹ موٹ خون سے آلودہ کر کے لے آئے. اس نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا، تمہاری نفسانی ہوا و ہوس نے یہ کیا تمہارے لیے پسندیدہ بنا دیا. سورہ یوسف آیت نمبر 18. اب بجائے اس کے کہ یوسف کے برادر اپنی گناہ کا، اپنے جرم کا، اپنی غلطی کا ارتکاب کرتے، شرمندہ شرمسار ہوتے، انہوں نے ایک نئی سٹوری گڑھی کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا. اور ظاہر سی بات ہے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. جب وہ کرتا لے کر آئے تو کرتا بالکل صحیح سالم تھا. یعقوب نے کہا بھی تھا کہ کیا انہوں نے کرتا اتار کے خود بھیڑیے کے حوالے کیا تھا، اور اگر کرتا پھٹا ہوا بھی تھا تو اس کو پیچھے سے پھٹنا چاہیے تھا کہ وہ گھبرا کے بھاگے ہوں گے، آگے سے کیوں پھٹا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ. بہرحال ان کا جھوٹ پکڑا گیا تھا. لیکن یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ خدا کرے گا. تو آپ نے دیکھا کہ انسان گناہ کرنے کے بعد جب جواز تلاش کرنے لگے، جو کہتے ہیں نا فارسی میں عذر گناہ بدتر از گناہ، کہ گناہ کی ایکسکیوز دینا، گناہ کا عذر پیش کرنا گناہ سے زیادہ بدتر ہے. کیونکہ انسان پھر آئندہ بھی گناہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، بلکہ بآسانی کر کے اس کو جواز تلاش کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو خدا کے عذاب سے مستثنا سمجھتا ہے. روایات میں آیا ہے کہ عمار یاسر اور مغیرہ بن شعبہ بحث کر رہے تھے کہ بحث تو میں تبدیل ہو گئی. مولا کا گزر وہاں سے ہوا تو کہا مغیرہ بن شعبہ کو دیکھ کر کہ وہ شخص ہے کہ جس نے جان بوجھ کر اپنے لیے امور کو مشتبہ بنا لیا ہے تاکہ شبہات کو اپنی لغزشوں کا بہانہ قرار دے سکے. اور حرام حلال اس وقت بنتا ہے کہ جب اس کو مشکوک بنایا جائے.
حرام ایک دم سے حلال نہیں بنتا، ناجائز ایک دم سے جائز نہیں بنتا، پہلے اس کو ڈاؤٹ فل بنایا جاتا ہے، اس میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، یعنی 50-50 والا معاملہ پیدا کیا جاتا ہے، اس کے بعد آگے بڑھا جاتا ہے۔ کتنا خوبصورت کلیہ بیان کیا ہے مولانا نے۔ شبہ کو شبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حق سے شباہت رکھتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں نماز میں شک ہو گیا، ہمیں فلاں کمائی میں شک ہے، ہمیں فلاں امر میں شک ہے۔ شک کا مطلب کیا ہوا کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ صحیح ہے، یعنی ہے تو باطل لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اکبر ہے، 50-50 والا معاملہ۔ تو پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ انسان کسی طرح اپنے کرتوت، اپنے گناہ، اپنی غلطی کو حق بجانب قرار دینے سے پہلے اس کو قریب تر لے کر آتا ہے۔ ارے بھائی موسیقی، ارے جو پنکھے سے نکلنے والی آواز ہے وہ بھی تو ایک ردم رکھتی ہے، گھوڑوں کی ٹاپ کی آواز وہ بھی تو ایک ردم رکھتی ہے، ٹرین جب چلتی ہے اس کے پہیوں سے جو آواز آتی ہے وہ بھی ایک ردم رکھتی ہے، چڑیوں کی چہچہاہٹ میں بھی ایک ردم ہوتا ہے، تو موسیقی میں بھی ایک ردم ہے۔ تو ردم اگر نیچر میں موجود ہے تو انسان خود کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تو پہلے اس کو مشکوک مشتبہ بنایا جاتا ہے، پھر اس کو کیا جاتا ہے۔ اور یقین کیجئے کہ جو شخص قرآن کا فیصلہ آنے کے بعد، رسول کو فیصلہ آنے کے بعد، باوجود کہ اس کو بتلا دیا گیا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، اس کے باوجود اگر گہرائی میں جانے کی کوشش کرتا ہے تو ایسے شخص کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ کفر کے پہلے ستون کا شکار ہے۔ جس طرح ایمان کے 4 ستون ہیں، نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کفر کے بھی 4 ستون۔ پہلا ستون یہ ہے کہ ایک انسان بلا وجہ گہرائی یعنی تعمق میں جاتا ہے، پلٹ کر حق کی طرف نہیں آ سکتا۔ بلا وجہ کسی امر میں غور و فکر کرنا جو آپ کا کام نہیں، کہ یہ فتویٰ حلال کا کیوں ہے، حرام کا کیوں نہیں، حرام کا کیوں ہے، حلال کا کیوں نہیں، کون سی روایت ہے قرآن کی، کون سی آیت ہے جو اس کی حمایت میں ہے، یہ آپ کا نہیں، یہ مجتہد کا، درس خارج والوں کا کام ہے۔ اور یقین کیجئے جب انسان اپنی عقل کو خدا، رسول، مجتہد، اگر وہ نہیں ہے مجتہد، سے آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کا برا چاہتا ہے تو اسے خود اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ آپ نے یہ آیت سنی ہوگی مدرسے کے آخری ابتدائی ایام میں، یقیناً علم کے حوالے سے، علم کی فضیلت کے حوالے سے کسی نے ضرور آپ کے کان تک یہ بات روایت پہنچائی ہوگی کہ اللہ جب کسی سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو علم دین عطا کر دیتا ہے، اور اب دیکھیے اللہ جب کسی کا برا چاہتا ہے تو خود اس کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی وہ اپنی زندگی کے امور میں خدا اور اس کے رسول کی مرضی کو نہیں بلکہ اپنی مرضی کو مقدم رکھ دیتا ہے۔ اکثر ہم یہ جملے گھروں میں کہتے ہیں، تم باہر نہیں جاؤ گے، کیوں؟ بس میں نے کہہ دیا۔ تم فلاں سے نہیں ملو گے، کیوں؟ بس مجھے وہ شخص پسند نہیں۔ تم فلاں کام نہیں کرو گے، کیوں؟ کہ بس میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ تو بھئی آپ کون ہیں اچھے یا برائی کا فیصلہ؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن، آیات، اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے یہ شخص، یہ کام، یہ جگہ۔ آپ کی بات میں وزن بھی پیدا ہوگی، ورنہ آپ نعوذ باللہ رسول سے بھی بازی لے گئے کہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ وہ خود اپنے ہوائے نفس سے کوئی بات نہیں کرتے، کام تو دور کی بات، جب تک خدا کی طرف سے وحی نہ ہو۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس میں نے کہہ دیا۔ تو اگر آپ تمام امور اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی برائی چاہتا ہے یا ہدایت۔ ایک اور روایت میں ہے کہ تمہارے لیے اتنی عقل کافی ہے کہ گمراہی کا راستہ ہدایت کے راستے سے الگ ہو جائے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا سوچیں، بس آپ اتنا سوچیں کہ حلال حرام کی تمیز ہو سکے۔ فتوے عمل کرنے کے لیے پوچھے، الجھنے کے لیے مولا علی سے کسی نے سوال کیا تو مولا نے کہا تم نے سوال الجھنے کے لیے کیا یا سلجھنے کے لیے کیا؟ ابھی میں کل ہی کی بات بتا رہا ہوں کہ ایک فتویٰ پوچھا گیا ایک عالم سے، اور اس نے وہ فتویٰ بتا بھی دیا کہ ہاں یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، لیکن اس کام کو کیا گیا ہے، اور پھر شہر میں یہ بات پھیلا دی گئی کہ ہم نے تو فلاں سے پوچھوایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جائز ہے، اور جب میں نے خود ان سے کانٹیکٹ کیا بنفس نفیس ان سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں میں نے تو یہ نہیں کہا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ انسان پوچھنے کے بعد
غلط چیز کا ادراک کرنے کے بعد، قرآن و سنت کا حکم آنے کے بعد پھر اپنی مرضی چلائے اور جھوٹ بول کر اس پر عمل کرے، تو پھر فتوے اور مسائل کی پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور دیکھا جائے ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے، یہی تو کام کر رہا ہے۔ میڈیا کا پہلا حربہ کیا ہے؟ اسلامی احکامات کی تشکیک، اسلامی احکامات کو مشکوک بنانا۔ اور دوسرا حربہ کیا ہے؟ بیجا تحقیق۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ٹاک شو میں دلائل دیے جاتے ہیں، بھئی آپ بتائیں موسیقی کے بارے میں جائز ہے ناجائز، اچھا آپ بتائیں جائز ہے ناجائز، 2 گلوکاروں کو بٹھا دیا جاتا ہے اور 2 مولانا صاحب کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ آپ خود دیکھیں، ایک فنکار یا فنکارہ، مطلب ایک خاتون جن کا تعلق ڈانس سے ہے، وہ ڈانس کرتی ہیں کراچی کے اسٹیجز پر، ان کے سامنے ایک مولانا حضرت کو بٹھایا ہوا ہے اور ان سے پوچھا جا رہا ہے ان ڈانسر سے کہ بھئی آپ بتلائیں کہ یہ ڈانس حرام ہے حلال؟ پھر مولانا صاحب سے پوچھا جا رہا ہے تو مولانا صاحب نے ایک ہی جملہ کہا، مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں ڈانس کی کتنی اقسام ہیں تو کیا میں بتا پاؤں گا؟ یا اگر میں نے بتا دیے تو آپ یقین کر لیں گے؟ نہیں یقین کریں گے تو آپ ان خاتون سے کیا پوچھ رہے ہیں کہ ڈانس حرام ہے یا حلال؟ دیکھیں یہ ہمارا حال ہے، مطلب ہمارے یہاں ٹاک شوز نہیں، اب در سے خارج بن گئے۔ 1 گھنٹے کے اندر فیصلہ ہو رہا ہے، کیپٹل پنشمنٹ ہونی چاہیے کہ نہیں، سزائے موت ہونی چاہیے کہ نہیں، سنسار کرنا چاہیے کہ نہیں، زنا بالرضا جائز ہے کہ نہیں، موسیقی حلال ہے حرام ہے۔ ٹاک شو نہیں، باقاعدہ ایک درس خارج ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے فیصلہ ہو رہا ہے، روایتیں پیش کی جا رہی ہیں، آیتیں پیش کی جا رہی ہیں، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، ایٹ دا اینڈ آف دا آور فیصلہ کر دیا جا رہا ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح۔ اور دیکھیں انسان کو یہ سوچیں، جو نبی اور رسول اور امام اور اللہ سے آگے کا سوچے تو وہ کہاں پہنچ جاتا ہے۔ خوارج کوئی اپنی بات نہیں کرتے تھے، قرآن کی بات کرتے تھے، لیکن اس کے پیچھے ان کا اپنا نفس پوشیدہ تھا۔ مولا علی جب کوفے کی مسجدوں میں خطبہ دیتے تو خوارج یہ کہہ کر اٹھ جاتے لا حکم الا اللہ، اور علی کا جواب کیا ہوتا؟ کلمۃ الحق و مراد الباطل۔ خوارج کا تقوی اتنا مشہور تھا کہ 2 خوارج ایک باغ سے گزرے، ایک خارجی نے کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال دی، دوسرے خارجی نے کہا کہ تو نے باغ کے مالک کی پیشگی اجازت کے بغیر کھجور کھائی، تو نے چوری کی۔ دوسرے خارجی نے کہا کہ میں تو چور ہوا، میرا ہاتھ کٹنا چاہیے، لیکن اس وقت تو کوئی خلیفہ نہیں اور میں جو ہے میں اس کو مانتا نہیں، یعنی مولا علی، تو بس ٹھیک ہے میں خود اپنے آپ کو سزا دے لیتا ہوں۔ تو اس نے اپنی تلوار نکالی اور اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ یہ تھا تقویٰ۔ لیکن ایسا تقویٰ کس بات کا کہ آپ ولایت کا، وصایت کا، امامت کا انکار کر دیں۔ اسی طرح مرزا احمد قادیانی واقعی بہت بڑا عالم، اسکالسٹک نیچر کا آدمی تھا، لیکن کہتے ہیں کہ پھر اس کے شیطان نے، اس کے اندر کے شیطان نے اس کو بہکایا اور اس نے کہا کہ میں تو عام آدمی سے بڑھ کر ہوں، میں تو بہت بڑا عالم ہوں، علامہ ہوں۔ 40 دن کا چلہ کاٹا اور چلہ کاٹنے کے بعد کہا کہ میں مہدی موعود ہوں، میں ہی مہدی ہوں جس کا احادیث میں تذکرہ ہے۔ اور جب اس سے بھی دل نہیں بھرا تو کچھ عرصے بعد اس نے نبی کا دعویٰ کر دیا۔ تو یہ ہے وہ ریشنلائزیشن، یہ ہے نفس مسئولہ کہ جو ریزننگ پیدا کرتا ہے، لاجکس پیدا کرتا ہے، اور اپنی عقل کو قرآن اور سنت اور ائمہ کی عقل پر مقدم رکھتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں رسول نے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، نہ ان سے پیچھے رہنا، نہ آگے جانے کی کوشش کرنا، نہ ان کو پڑھانے کی کوشش کرنا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت پڑھنے کے بعد اپنے فیصلے صادر کرتے ہیں اور پھر دین سے اس طرح نکل جاتے ہیں جیسے کمان سے تیر، کہ جس کے لیے رسول اللہ نے خوارج کے بارے میں کہا تھا۔ اچھا ہمارے اندر بھی ظاہری بات ہے ایسے لوگ موجود ہیں، خود ہماری زبانوں سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں، کوئی حرام حلال بتایا جائے تو پوچھتے ہیں یہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا، پہلے حرام تھا اب نہیں۔ اچھا چلیں ہم تو غیر معصوم ہیں، ہمارے لیے جائز ہوگا، پہلے کے لوگوں کے لیے جائز نہیں تھا۔ کوئی جواب نہیں ملا، ارے بھائی سب کر رہے ہیں، ہم ہی تھوڑی کر رہے ہیں، اور اگر کرنا ہے تو کیسے دوسروں کا حوالہ دے دیا، بھائی دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا۔ دوسرے تو اس سے زیادہ کر رہے ہیں، ہم تو فقط سگریٹ پی رہے ہیں، دوسرے تو چرس پی رہے ہیں۔ یہ عجیب و غریب لاجکس وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے۔
اور کچھ نہ بن پڑے تو کہہ دیتا ہے کہ خدا جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اور بھائی ہم کوئی مولوی تھوڑی ہیں جو اتنی گہرائی میں جائیں، ویسے گہرائی میں جا رہے ہیں، آپ حلال حرام پوچھ رہے ہیں، درس خارج کے سوال جو ہے وہ آپ ٹیبل پہ بیٹھ کر حل کر رہے ہیں، قرآن خود کھول کے حلال حرام تلاش کر رہے ہیں، لیکن گناہ کے بارے میں کہہ دیا جائے تو کہا جواب ملتا ہے کہ ہم بھائی کوئی مولوی تھوڑی ہے۔ اور آخر میں یہ کہ انسان کو اتنا شدت پسند نہیں ہونا چاہیے، میانہ روی اصل۔ تو شدت پسند یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اسلام کو چھوڑ بیٹھے۔ ہم ایک اسکول میں گئے تو پتہ چلا کہ وہاں پہ قرآنی آیات میوزک پہ پڑھائی جا رہی ہیں۔ جب ہم نے ٹیچر کو اس طرف مبذول ان کی توجہ کروانے کی کوشش کی تو انہوں نے یہ کہا کہ انسان کو اتنا ڈیپتھ میں نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ ڈیپتھ ہے لوگوں کے لیے، حلال حرام جو ہے وہ ڈیپتھ بن گیا۔ اب آئیے چوتھے درجے کی طرف، جس طرف انسان ایک یو ٹرن لیتا ہے، نفس لوامہ۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ اب تک جو 3 درجے ہم نے گنوائے ہیں، نفس امارہ، نفس مزینہ اور تیسرا نفس مسئولہ، یہ تینوں نفس انسان کو برائی کی طرف اکساتے ہیں۔ یہ نیگیٹو لیول کے نفس ہیں، یعنی بلو زیرو۔ نفس لوامہ ایک زیرو لیول کا نفس ہے، یعنی آپ نیگیٹیوزم سے اوپر آ گئے، پازیٹیوزم کی طرف سفر کر رہے ہیں، اور آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا تھا وہ غلط تھا، اب مجھے اپنے اندر بہتری لانی ہے۔ بس یہ خود احتسابی تفکر، غور، اکاؤنٹیبلٹی ایک یو ٹرن ہوتا ہے گناہوں سے پیچھا چھڑانے اور جرائم سے اجتناب برتنے کے لیے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ 1 گھنٹے کا تفکر 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ انشاءاللہ جب ہم تزکیہ نفس کے بارے میں گفتگو کریں گے تو آپ کو بتائیں گے تزکیہ نفس کی پہلی سیڑھی، پہلا قدم تفکر ہے، غور و فکر ہے۔ نفس لوامہ وہ سیڑھی ہے، وہ درجہ ہے کہ جب انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں کہ صحیح ہے کہ غلط، یعنی ندامت۔ وہ درجہ تعریف میں کیا ہے؟ وہ درجہ کہ جب انسان اپنے گناہ پر ندامت محسوس کرتا ہے، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو، جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، 1 بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہم میں سے کوئی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم معصوم ہیں، ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، گناہ تو ہوگا۔ اچھا، کچھ لوگ یہی سوچ کے کر دیتے ہیں گناہ تو ہوگا، جو ہونا ہے تو کیوں نہ کرا، کیوں نہ کیا جائے۔ تو دیکھیں، گناہ کرنے کے بعد جو ندامت انسان کو ہوتی ہے، اگر وہ ندامت ہو جائے تو یقین کیجئے خدا کی رحمتیں گناہ گار پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیسے گناہ گار پہ؟ وہ گناہ گار جو اپنے گناہ پر ندامت محسوس کرے۔ یقین کیجئے ہم لوگ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دین کو اتنا مشکل بنا کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب عمل نہیں ہو پاتا تو اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں، کتنی چھوٹے چھوٹے امور، وہ کام کہ جس کے لیے آپ کو ہاتھ پیر نہیں چلانے پڑے، زبان بھی نہ ہلانی پڑے۔ ندامت کیا ہے؟ ایک خیال پشیمانی، ریگریٹ، جو ایک دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اس ندامت، اس پشیمانی، اس گلٹی کانشیس کا کتنا اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ آپ کو نمازیں نہیں پڑھنی، آپ کو نماز استغفار یا کفارے کے روزے نہیں رکھنے، کوئی منت نہیں مانگنی، فقط دل میں خیال کرنا ہے کہ جو میں نے کیا وہ غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، گناہ گار کی 2 اقسام ہیں، ایک وہ جو دھڑلے سے گناہ کرے، علی اعلان گناہ کرے اور کہے کہ ٹھیک ہے میں گناہ کرتا ہوں، ایسی کی تو غیبت کو بھی جائز قرار دے دیا گیا ہے۔ ایک گناہ گار وہ جو گناہ تو کرتا ہے لیکن شرمندہ ہوتا ہے۔ اس شرمندگی، اس ندامت کے لیے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور نفس لوامہ کی قسم کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کی قسم کھا لے تو وہ چیز حق پر ہوتی ہے، وہ امر حق ہے۔ تو یہ اتنی بڑی چیز، اتنی بڑی شے، اتنی قیمتی
اتنا بڑا قیمتی اثاثہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی قسم کھانی پڑی. سورہ قیامت آیت نمبر 2. تو انسان سے جب گناہ ہو جائے تو اس کے بعد جو ندامت اور پشیمانی کا خیال اس کے دل میں آتا ہے یا وہ لاتا ہے کہ اس کو زبان بھی نہ ہلانی پڑے، اس کا کتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. یہ دیکھیے آیت روایات کیا بیان کرتی ہیں، گناہوں پر پشیمانی توبہ ہے. یعنی توبہ کے الفاظ استغفر اللہ من کل ربی، استغفار، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وغیرہ آپ نے اپنی زبان سے نہیں نکالے، فقط پشیمان ہوئے، بس سمجھ لیجئے وہ توبہ ہو گئی. ایسا گناہگار جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے ایسے عمل کرنے والے سے بہتر ہوتا ہے جو اپنے عمل پر اتراتا ہے. آپ کی نماز قضا ہو گئی فجر کی، صبح اٹھے آپ نے بہت پشیمانی کی، آپ بہتر ہیں اس شخص سے جو فجر کی نماز پڑھے اور لوگوں کو بتلائے، نماز شب پڑھے اور لوگوں کو بتلائے کہ میں نے نماز پڑھی. ہم تو حجاب کرتے ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو حلال حرام کا خیال رکھتے ہیں، فلاں خاتون فلاں شخص تو جو گھر میں آئے استعمال کر لیتے ہیں، نہ حجاب کا خیال نہ نماز کا خیال. تو یہ کیا ہے؟ اپنے اعمال پر اترانا. تو جو شخص گناہ کر کے اس کا اقرار کرے وہ بہتر ہے اس شخص سے جو نیکی کرے اور اس پر اتراتا رہے لوگوں کے سامنے. تو دیکھیے کتنا بڑا اجر ہے پشیمانی کا، کتنا بڑا اجر ہے اقرار گناہ کا کہ انسان گناہ کے بعد اقرار کر لے. جب بھی کہتے ہیں کہ روزانہ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے اپنے گناہوں کا اقرار اور ان کی توبہ کر کے سوئیں تو کتنی قدر و منزلت. اور یقین کیجئے آج ہی جا کر اس کی پریکٹس کیجئے، آپ کو احساس ہوگا کہ جس طرح نماز پڑھ کر، روزے رکھ کر، وظائف پڑھ کر آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح فقط یہ غور کر کے کہ آج میں نے اتنے 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 گناہ کیے اور میں پشیمان ہوں. ابھی آپ نے توبہ کا لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا، توبہ کا خیال بھی دل میں نہیں لایا، بس پشیمانی دل میں آئی کہ میں نے کیوں کیا. یقین کیجئے آپ کو لگے گا کہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے. حالانکہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے روزے نہیں رکھے، کوئی استغفار نہیں کی، صرف پشیمانی آپ کے درجات کو بلند کر دیتی ہے. سچی توبہ ملائکہ کو رلا دیتی ہے. مولا کے دور میں ایک شخص آیا کہنے لگا کہ میں نے گناہ کیا ہے. مولا نے عفو درگزر سے، صرف نظر سے کام لیا، لیکن اس نے اصرار کیا میں نے گناہ کیا ہے، آپ تجویز کیجئے سزا میرے لیے. مولا نے تجویز کی، لکڑیاں لائی گئیں، آگ کو جلایا گیا، آگ کے حالے میں، شعلوں میں وہ شخص درمیان میں بیٹھا استغفار کرنے لگا. کہتے ہیں کہ لوگ رونے لگے، مولا رونے لگے. پھر مولا نے کہا یہ شخص آگ سے باہر نکلا کہ تیری استغفار نے ملائکہ تک کو رلا دیا. یہ توبہ، یہ ہے ندامت. اتنا بڑا گناہ کہ اس کو آگ میں جلایا جا رہا ہے، اور ایسی توبہ، ایسی پشیمانی کہ ملائکہ اس کے لیے رو رہے ہیں. کفن چور کفن چوری کرنے نکلتا ہے، عادی چور ہے، ایک دفعہ ایک پڑوسی کی قبر کھود کر اس کا کفن چرانا چاہتا ہے، تو وہ پڑوسی، وہ مردہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے کہ کیوں مجھے اوریاں کر رہا ہے. اور یہ سن کر اس پہ ایسی خوف و کپکپی طاری ہوتی ہے کہ وہ بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر بیمار ہو جاتا ہے. اپنے بچوں کو، بیوی کو، اپنے دوست اقارب کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ مرنے کے بعد میری لاش کو جلا دینا اور میری راکھ کو مختلف جگہوں پہ بکھیر دینا، کہ میں اللہ کے حضور نہیں جانا چاہتا. اس طرح اللہ نے حکم دیا اس کے مرنے کے بعد اس کی راکھ کو جمع کیا جائے، زندہ کیا. سوال کیا اس سے تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا میں نے جو گناہ کیا تھا اس گناہ کے بعد تیرے سامنے کھڑے ہونے سے پشیمان تھا کہ میں کس طرح کھڑا ہوں. اللہ نے کہا بس تیری اس پشیمانی اور توبہ کی وجہ سے ہم نے تجھے معاف کر دیا. اور ہم یہ جملہ بڑی آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ آج بڑی گرمی ہے. کہتے ہیں کہ ایک شخص بنی اسرائیل کے دور میں غالباً گھر سے باہر نکلا اور اس کے منہ سے یہ نکل گیا کہ آج بہت گرمی ہے. بس اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے یہ گناہ کر دیا. پہاڑوں کے درمیان چلا گیا، عبادت کرنے لگا اور یہ کہا کہ اے اللہ جب تک تیرا نبی آ کر مجھ سے نہ ملے تو میں یہ نہ سمجھوں گا کہ میں نے جو توبہ کی اس کو تو نے قبول کیا یا نہیں. حالانکہ یہ گناہ نہیں تھا دیکھا جائے. اسی زمانے میں بارش نہ ہوئی، لوگ نبی کے پاس آئے، نبی نے دعا کی، قبول نہ ہوئی. اللہ نے کہا فلاں آدمی جو پہاڑ کے نیچے عبادت کر رہا ہے اس کے پاس جا کر دعا کرواؤ.
نبی اس کے پاس آئے, دعا کروائی, قبول ہو گئی, بارش ہونے لگی. نبی بڑے حیران ہوئے اور اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ میرا پرسان حال ہے کہ میں نے اس طرح کہا تھا اور میں نے اللہ سے کہا تھا کہ جب تک کوئی نبی نہ آئے میں اس پہاڑ سے نہ جاؤں گا. نبی نے اسے گلے لگایا اور کہا کہ میں ہی نبی ہوں اور اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. اور ہماری زبان پہ کئی ایسے جملے آ کے چلے جاتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اوف اللہ آج تو بہت گرمی ہے, گرمی نے مار ڈالا. بارش ہو جائے زیادہ لگتا ہے اللہ میاں نل بند کرنا بھول گئے. غریبی آ جائے, پیسے کم پڑ جائیں, خدا کو ہم غریبوں پر کوئی ترس نہیں آتا. خدا ہماری قسمت کب بدلے گا. ایک کاش میں امریکہ میں پیدا ہوتا. نوجوان اکثر یہ دعائیں کرتے ہیں, خدا نے مجھے جلدی میں بنا دیا, بس ایسی ویسی شکل دے دی. اے خدا ہم دیندار کو بھی پوچھ لیں فلاں چودھری صاحب ملک صاحب کو تو اتنا دیا جو نماز روزے کے پابند نہیں, ہم تیرے لیے سجدے میں سر ٹکائے بیٹھے رہتے ہیں, لیکن تو یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, اللہ سے نہ صرف شکوہ بلکہ اللہ کو ڈکٹیشن دے رہے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ یہ کر, تو ہمارے ساتھ یہ کر. اب آئیے نفس کے 5ویں درجے کی طرف, جو بہت خوبصورت مرحلہ ہے, بہت بہترین مرحلہ ہے, کامیابی کی منزل ہے کہ جب انسان کا نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے تعریف نفس کا وہ درجہ کہ جب انسان اپنی زندگی سے مطمئن ہو جائے. یعنی آپ نے توبہ کر لی, نفس جسے کہتے ہیں کہ درجے سے, نفس کے اس درجے سے نکل آئے کہ جہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو ملامت کی, نفس لوامہ کے درجے سے گزر گئے, اپنے آپ کو ملامت کی, توبہ قبول ہوئی. اب آپ نے اپنی زندگی اس ڈگر پہ گزارنی شروع کر دی کہ آپ کا شمار صابروں سے ہونے لگا. صبر کیا ہے؟ روایتوں میں ہے صبر گناہوں سے اجتناب صبر ہے. صبر کی اقسام ہے. ایک قسم کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا. بس جب انسان گناہوں سے بچتا ہے تو وہ صابروں میں شامل ہو جاتا ہے. توبہ کی بات کی منزل, اور یوں سمجھ لیجئے کہ توبہ کی قبولیت کی نشانی ہے. صبر کی منزل تقوی کی ابتدا. یعنی یہاں سے آپ نے اپنی پرانی زندگی کو خیر آباد کہا, پشیمانی, ملامت, توبہ کے مرحلے سے گزرے, اور اب آپ مطمئن ہو گئے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے, اور یہیں سے آپ کے تقوی کا اکاؤنٹ جسے کہتے ہیں اللہ میاں کیا کھل گیا. سورہ فجر آیت نمبر 28-27, یا ایتھن نفس المطمئنہ, ایک اطمینان پانے والی روح کی, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آیت امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے. یعنی نفس مطمئنہ وہ درجہ ہے کہ جب خدا انسان سے راضی ہو جاتا ہے, انسان کے نفس سے. اچھا, کچھ لوگ نفس کے 7 درجے کی بجائے سمپلیفائی کر کے اس کے 3 درجے بتلاتے ہیں. نفس امارہ برا نفس, نفس لوامہ ملامت کرنے والا, پشیمانی والا نفس, اور نفس مطمئنہ یعنی جو سیٹسفائی ہو جائے, مطمئن ہو جائے خدا سے. لیکن اگر ہم نفس امارہ کو مزید اسپلٹ کریں تو نفس مزینہ, نفس مسئولہ, 2 مزید درجات حاصل ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح نفس مطمئنہ کو ہم آگے لے جائیں تو ایک نفس مرضیہ, نفس راضیہ کی شکل پیدا ہو جاتی ہے, جس کا تذکرہ بھی آئے گا. تو ٹوٹل یوں کہہ لیجئے کہ 7 نفس کے درجات ہو جاتے ہیں. روایات میں ہے کہ شہوت سے صبر عفت ہے, اور غصے میں صبر کامیابی ہے, اور مصیبت میں صبر تقویٰ ہے. دیکھیں 2 قوتیں ہم نے پڑھی تھی نفس کے حوالے سے, شہوت اور غصہ. شہوت یعنی فائدے کا حصول, غصہ یعنی نقصان سے دوری. شہوت سے صبر عفت ہے, غصے میں صبر کامیابی ہے, اور مصیبت میں صبر تقویٰ ہے. جو صبر و یقین کی زرہ پہن لباس کے طور پر پہن لیتا ہے وہ ہدایت پا لیتا ہے. جب ہی کہا گیا کہ ان اللہ مع الصابرین. اسی لیے کچھ علماء کے نزدیک نفس مطمئنہ صبر کی منزل ہے, اور اس کے بعد والی منزل نفس راضیہ شکر کی منزل ہے. تو جو شخص مطمئن ہو جاتا ہے خدا سے,
وہ صابر ہو جاتا ہے، گناہوں سے اجتناب برتتا ہے، صبر و یقین کا لباس پہن لیتا ہے، اور ایسا شخص ہدایت پا لیتا ہے. یعنی یہی ہیں وہ لوگ کہ جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک مجوسی جس کا جو ہے بہت بڑا کاروباری نقصان ہو گیا، تو کچھ اس کے دوست جو مسلمان تھے اس کو دلاسا تسلی دینے کے لیے آئے. تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ تو آنے جانے والی چیز ہے، میں پھر دوبارہ کما لوں گا. اور اسی طرح کی بہت ساری باتیں جو قناعت سے مشابہ تھیں اس نے کی. اس کے دوست نے کہا تو یہ تو آپ وہی باتیں کر رہے ہیں جو ہم مسلمان کرتے ہیں. وہ بڑا حیران ہوا کہ تمہارے مذہب میں بھی یہ باتیں ہیں؟ جی ہاں، اس کے مسلمان دوستوں نے کہا اور اسلام کی تفصیل بتلائی. تو اس نے کہا کہ یہ تعلیم تو میرے مذہب کی ہے اور بلکہ اعلیٰ تر ہے. چنانچہ وہ مجوسی آگ پرست، آتش پرست مسلمان ہو گیا. دیکھیں، ایک صفت جو کہ ایک غیر مسلم میں پائی جاتی ہے اس کو مسلمان بنا سکتی ہے، تو وہی صفت مسلمان کو کہاں لے جا سکتی ہے. صبر ایوب بہت مشہور ہے، کس طرح 14 سال تک انہوں نے اپنی بیماری کو برداشت کیا. حالانکہ 14 سال پہلے اپنے علاقے کے متمول ترین افراد میں ان کا شمار ہوتا تھا. نوکر چاکر، بھیڑ بکریاں، فام، بیوی بچے، سارے بچے مر گئے، ساری کھیتی میں آگ لگ گئی، تباہ ہو گئی کھیتیاں، غلام افراد سب چھوڑ کے بھاگ گئے. صرف ایک بیوی جو ان کے لیے لوگوں کے گھروں میں گھر گھر کام کرتی، ان کے لیے غذا اور دیگر چیزوں کا بندوبست کرتی. پھر بیماری ایسی کہ اٹھ نہیں سکتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے صبر کیا اور نفس مطمئنہ کی منزل پر پہنچے. اور دیکھا جائے تو تسلیم و رضا ہی اصل دین ہے. آپ نے سنا ہوگا اسفار اربع کا نام، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو ہمارے بہت بڑے عالم دین ملا سدرا نے لکھی. کہتے ہیں اپنے زمانے میں اتنے مشہور ہوئے کہ ان کو یہ شک ہونے لگا کہ شاید میں اپنی شہرت کی وجہ سے علم حاصل کر رہا ہوں یا علم ٹھہرا رہا ہوں. چنانچہ کچھ عرصے کے لیے اور کچھ لوگوں کے مطابق 2 سال کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ کر غائب ہو گئے. لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ کہاں چلے گئے. کچھ عرصے بعد ان کے چند شاگردوں نے ایک گاؤں میں دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں جھاڑو دے رہا ہے. قریب جا کے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ ملا صدرہ ہے. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مصیبت اپنے اوپر مسلط کر کے اپنے آپ کو آزماتے ہیں. یہ ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے. آپ اور ہم ایسا کریں گے تو شاید حق سے ہٹ جائیں. ہمارا ایمان اس طرح کا نہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں سے کچھ عرصے کے لیے اجتناب برت کر اپنے آپ کو آزمائیں. تو دیکھیں، اتنا بڑا شخص جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ارسطو سے زیادہ دنیا میں کسی بھی فلسفی سے زیادہ فلسفے کا علم رکھنے والا، کہ اس شخص نے صبر کیا. ہمارا چھٹا درجہ نفس راضیہ، کہ جو صبر سے آگے کی منزل. ایک درود پڑھ دیجیے. آ رہے یہ وہ درجہ ہے کہ جس میں انسان کا نفس اپنے مصائب پر شکر کرتا ہے. ابھی ہم نے کہا کہ انسان اپنے مصائب پر صبر کرے. ایک منزل ہے کہ اپنے مصائب پر شکر کرے کہ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں کسی آزمائش میں مبتلا ہوں. شکر کی منزل صبر کی منزل سے افضل ہے. یہ یاد رکھ. کیوں؟ کہ صبر میں راحت کا انتظار ہوتا ہے کہ کب یہ دن ختم ہو اور اللہ تعالی ہم پر مہربانی کرے، جبکہ شکر خود ایک راحت کی دلیل ہے کہ وہ خوش ہے، اس کو کسی چیز کا انتظار نہیں ہے اپنی منمانی کا. دیکھیں، روایتوں سے سمجھیں اس بات کو. پہلے آیت سن لیجئے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی. یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ پہلی آیت ہے. تو مطمئنہ کے فوراً بعد راضیہ کی منزل ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مطمئنہ ہی آخری منزل ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مطمئنہ سے بھی افضل ایک منزل راضیہ کی منزل ہے، کہ جب انسان اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں اور مشکلات پر صبر نہیں بلکہ شکر کرتا ہے. اور دیکھیے سورہ فجر
آیت نمبر 28 میں جس کا تذکرہ موجود ہے اس کو امام کس طرح بیان کر رہے ہیں۔ مفہوم روایت ہے کہ جب میری دعا قبول ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ اس میں میری مرضی ہے، اور جب قبول نہیں ہوتی تو اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اس میں خدا کی مرضی۔ ہم میں سے کتنے افراد ہیں کہ جو خود دعا کے قبول نہ ہونے پر خوش ہوتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ڈھال دینا، ملا دینا۔ ایک اور جگہ مولا فرماتے ہیں مجھے جنت میں جانے سے زیادہ مسجد میں جانے میں مزہ آتا ہے، کہ جنت میں جانے میں میری مرضی ہے اور مسجد میں جانے میں خدا کی مرضی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب آپ کی بات پوری نہ ہو، جب آپ کی مصیبت آپ کے اوپر ہو، تو آپ خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ صبر و شکر کی منزلیں، امام فرماتے ہیں ہم تکلیف میں شکر اور راحت میں صبر کرتے ہیں۔ ایک شخص امام کے پاس آیا ہے، امام نے پوچھا کہ تم نے زندگی کو کیسا پایا؟ غالباً جابر بن عبداللہ انصاری تھے۔ انہوں نے کہا کہ بیماری کو صحت سے، امیری کو فقر سے اور بڑھاپے کو جوانی سے بہتر پایا۔ امام نے کیا کہا کہ خدا ہمیں جس حالت میں رکھتا ہے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، یعنی اگر بہتری میں رکھا ہے تو بھی خوش، اور اگر ابتری میں رکھا ہے تو بھی خوش۔ علامہ مجلسی کے حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے، اس سے پہلے ایک اور چھوٹا سا واقعہ سن لیجیے کہ ایک حسین عورت کہ جس کا شوہر بہت ہی بد شکل تھا، جنگل کسی کٹیا میں رہتی تھی۔ ایک شخص جب آیا وہاں پر پیاسا اور اس نے اس عورت کو اس شوہر کے ساتھ دیکھا تو اس نے کہا تو اتنی خوبصورت ہے، تو بادشاہ کی ملکہ بننے کے قابل ہے۔ وہ خود بادشاہ تھا۔ تو اس عورت نے کیا جواب دیا کہ اللہ نے مجھے خوبصورتی دی ہے، اس نعمت کا شکر کے طور پر میں اس شخص کے ساتھ۔ معظمہ جو علامہ مجلسی کی بیٹی تھی کہتی ایک دفعہ ان کا سیڑھی پر پاؤں پھسلا اور ان کا سر پھٹ گیا، خون نکلنے لگا، تو بجائے چیخنے چلانے رونے کے مسکرانے لگی۔ لوگوں نے کہا عجیب بات ہے، تکلیف میں آپ مبتلا ہیں اور آپ مسکرا رہی ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اس تکلیف کے بدلے میں اللہ نے جو مجھے اجر دینے کا جسے کہتے ہیں کہ ارادہ کیا ہے، میں اس کو سوچ کر مسکرا رہی ہوں۔ اور ہمارے ہاں بیوی شوہر سے ناراض، گھر میں جھگڑا، باہر فتنہ، اور مصیبت میں شکر کے بدلے شکوہ شکایات بالکل عام ہے۔ شکر تو بہت دور کی بات۔ اب آئیے آخری مرحلے کی طرف، نفس مرضیہ۔ اصل میں آخری مرحلہ ایک طرح کا یوں سمجھ لیجیے پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہے۔ جیسے اسکول میں رزلٹ کے دن اناؤنس ہوتا ہے کہ اس دن رزلٹ نکلے گا، تو اس دن انعام دیا جاتا ہے کون پاس ہوگا کون فیل ہوگا۔ تو نفس مرضیہ وہ درجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان سے راضی ہو جائے اور اس کو اس کے بدلے میں اپنی رضا اور جنت دے دے۔ نفس کا وہ درجہ کہ جب خدا انسان سے راضی ہو جائے۔ یہ انعام کی منزل ہے، مومن کی جزا ہے، خدا کی رضا ہے اور جنت کی فضا۔ آیت قرآنی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایسے شخص جس سے خدا راضی ہو جائے اس کے لیے خدا فرماتا ہے تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔ اچھا یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ بہشت میں داخل ہونے سے پہلے اس کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر رہا ہے۔ یہ ہے اصل انعام، اللہ کا راضی ہونا اصل انعام ہے۔ جنت تو اس کی ظاہری شکل ہے۔ جب ہم کسی بچے کو کہتے ہیں کہ آپ فرسٹ آئے اور اس کو گفٹ دیتے ہیں تو گفٹ انعام نہیں ہے، اس کا فرسٹ آنا، اس کی تعریف و توصیف کرنا، اس سے خوش ہونا اصل انعام ہے۔ اگر ایک فیل ہونے والے بچے کو کوئی والدین کوئی گفٹ دے دیں تو کیا اس بچے کو خوشی ہوگی کہ والدین ناراض ہیں لیکن گفٹ دے رہے ہیں؟ نہیں، والدین کی رضامندی پہلے، خوشی پہلے، گفٹ بعد میں۔ روایات میں آیا ہے جنت کے حوالے سے، سچی بات تو یہ ہے کہ تمہاری جانوں کی قیمت صرف جنت ہے، لہٰذا تم اپنی جانوں کو جنت کے سوا کسی اور چیز کے بدلے میں نہ بیچو۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم جنت سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے اعمال کی قیمت جنت ہے، ہمیں جنت میں واپس جانا ہے۔ اگر اپنی دنیا کو، اپنے اعمال کو، اپنی قابلیتوں کو دنیا کمانے میں ہم خرچ کر دیں تو مولانا رومی کے مطابق جیسے پہلے بتایا گیا تھا کہ ٹاٹ میں مخمل کا پیوند، کم ترین مرتبے والا شخص تمام جن و انس کی دعوت کر سکتا ہے۔ یہ کم ترین جنتی کی پراپرٹی اور اس کی جسے کہتے ہیں کہ اہلیت ہے
جو امام سے پوچھا گیا ہے کم ترین جنتی کو کیا ملے گا، یا جنت کی وسعت کیسی ہے، کتنی بڑی ہے جنت؟ انہوں نے کہا جو کم ترین جنتی ہوگا اس کے پاس اتنی جگہ، اتنا کھانا، اتنے وسائل ہوں گے کہ وہ دنیا کے کائنات کے تمام جن و انس کی دعوت بھی کرے تو وہ کر سکتا ہے۔ لیکن بہرحال وہ لوگ جو نفس راضیہ کی منزل پر ہیں ان کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ جیسے مریم علیہ السلام کو کسی نے جنت میں دیکھا خواب میں، تو مریم سے پوچھا، علیہ السلام سے پوچھا کہ اب آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہاں پر سب کچھ ہے لیکن گرمیوں کے روزے اور سردیوں کی نمازی شب نہیں۔ لیکن اس جنت کو پانے والے افراد کیا کر رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں یاد رکھو میں نے جنت کی مانند کسی چیز کو نہیں دیکھا کہ جس کے طلبگار سوئے ہوئے ہوں، اور نہ ہی جہنم کی مانند کسی چیز کو دیکھا کہ جس سے بھاگنے والے سو رہے ہیں۔ تو ہم وہ لوگ ہیں کہ جو ریل کی پٹری پر زندگی کے دوراہے پر سو رہے ہیں، اور موت کی ٹرین کسی بھی وقت آ کر ہمیں کچل سکتی ہے۔ ایک شارٹ کٹ ہم پیراڈائز کا بتلا دیں، ہو سکتا ہے آپ کو 7 مرحلے بہت طویل لگیں، اس لیے تو بہت مشکل مرحلے ہیں، کوئی شارٹ کٹ بتا دیں۔ تو مولا کا قول ہے جو پسند ہے وہ اسے حاصل کر لو، یا جو حاصل ہے اسے پسند کر لو۔ یعنی آپ گھر گئے، امی کیا پکایا ہے؟ کھچڑی۔ اچھا کھچڑی پکائی ہے، چلیں کھا لیتے ہیں۔ ایک یہ کہ امی کیا پکایا ہے؟ کھچڑی، بس میں یہی تو کھانا چاہ رہی تھی آج۔ یہ ہے کہ یا تو آپ میں اتنی اتھارٹی ہو کہ فون کر دیں، ایس ایم ایس کر دیں، امی آج میں آ رہی ہوں، بریانی پکا کے رکھیں، چائے گرم کر کے رکھیں، پیٹیس منگا کے رکھیں، یا آپ گھر جائیں تو کچھ بھی نہیں گھر میں، آج تو میرا موڈ ہی نہیں تھا چائے پینے کا۔ تو بس یہ ہے کہ ہر رنگ میں راضی، برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ دیکھ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت آپ کو یہیں مل جائے، دیکھیں جنت میں کیا ہوگا، آپ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا، تو بس جو ہو رہا ہے اس کو چاہ لیں۔ اصل ہے چاہت کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس سے آپ راضی ہیں کہ نہیں۔ تو جنت کا ٹیسٹ ابھی سے لینا ہے تو آپ یہیں پر ہر اس چیز سے راضی ہو جائیں جو اللہ نے آپ کو دی ہے۔ آپ کی زحمت اور اس نے سماعت کا بہت بہت شکریہ، اور سوالات کا سیکشن ہم آئندہ کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔